12واں سپارہ سورہ ہود کی آیت نمبر 47 اور 48۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان، قال عرض کی، ربی اے میرے رب، انی اعوذ بک میں تیری پناہ چاہتا ہوں، ان اسألک ما لیس لی بہ علم کہ تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي اور اگر تو مجھے نہ بخشے، وَتَرْحَمْنِی اور رحم نہ کرے، اَکُم مِّنَ الْخَاسِرِین تو میں ضیاء کار ہو جاؤں۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام کی تربیت ہوئی تو آپ نے عرض کی، اے میرے رب، میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کے بارے میں مجھے علم نہیں کہ اسے حاصل کرنا حکمت کے تقاضوں کے مطابق ہے یا نہیں، اور اگر تو نے میرے اس سوال پر میری مغفرت نہ فرمائی اور میری عرض قبول فرما کر میرے اوپر رحم نہ فرمایا تو میرا شمار بھی نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائے گا۔ اس آیت میں حضرت نوح علیہ السلام کے مقام رضا بالقضاء پر فائز ہونے کا بڑا پیارا اظہار ہے کہ سگا بیٹا نگاہوں کے سامنے ہلاک ہوا اور وعدہ الہی کے پیش نظر دعا فرمائی، لیکن حقیقت حال معلوم ہونے اور اللہ تعالیٰ کے تنبیہ فرمانے سے فوراً عاجزی کے ساتھ اپنی مغفرت اور رحم الہی کی دعا مانگنا شروع کر دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اے اللہ، حضرت نوح علیہ السلام کے صدقے ہمیں بھی تیری رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت نوح علیہ السلام سے اس چیز کا مطالبہ کر کے جس کے بارے میں وہ جانتے نہ تھے کوئی گناہ سرزد ہوا تھا، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام ہر طرح کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے معصوم ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کی نجات کا سوال کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے وعدہ فرمایا تھا کہ وہ ان کے گھر والوں کو نجات عطا فرمائے گا۔ اس سے حضرت نوح علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ ان کا بیٹا بھی چونکہ ان کے گھر والوں میں سے ہے، اس لیے یہ بھی ان نجات پانے والوں میں شامل ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس پر ان کی تربیت فرمائی تو حضرت نوح علیہ السلام کو اپنے فعل پر دل میں ندامت محسوس ہوئی اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے مغفرت و رحمت کا سوال کیا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا درخت سے کھانے والا معاملہ، اور یہ گناہ نہیں بلکہ ان کا تعلق حسنات الارض سیئات المقربین، نیکوں کے جو نیک کام ہیں مقربوں کے حق میں گناہ ہیں سے ہے۔ قیلا فرمایا گیا، یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک، اے نوح کشتی سے اتر، ہماری طرف سے سلام اور برکتوں کے ساتھ جو تجھ پر ہیں، وعلی
مِّن مَّعَکَ، اور تیرے ساتھ کے کچھ گروہوں پر، وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُہُمْ، اور کچھ گروہ وہ ہیں جنہیں ہم دنیا برتنے دیں گے، ثم یمسہم منا عذاب علیم، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ آیت میں مذکور سلامتی میں قیامت تک آنے والا ہر مومن مرد اور عورت داخل، اور برکتوں سے حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت اور آپ علیہ السلام کی پیروی کرنے والوں کی کثرت مراد ہے، کہ بکثرت انبیاء علیہ السلام اور ائمہ دین رحمہم اللہ آپ کی نسل پاک سے ہیں۔ یہاں جو فرمایا گیا کہ یہ برکات جو تم پر اور تمہارے ساتھیوں کی جماعتوں پر ہے، اس کے متعلق حضرت محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ان جماعتوں میں قیامت تک آنے والا ہر ایک مومن داخل ہے۔ یہاں یہ بھی فرمایا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد پیدا ہونے والے جو کافر گروہ ہیں، وہ جنہیں اللہ تعالیٰ کی مقررہ مدتوں تک فراخی عیش اور وسعت رزق عطا کیا جائے گا، پھر انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخرت میں دردناک عذاب پہنچے گا۔ اس میں قیامت تک آنے والا جو کافر مرد اور کافر عورت ہے، وہ اس میں عذاب پہنچنے والوں میں داخل ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو پڑھا سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔